اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حقیقی معرفت کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جب ہمیں بی بی کی معرفت ہوگی، جتنی ہماری معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی ہماری جناب سیدہ کونین کے ساتھ عقیدت اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ محبت اور یہ معرفت جو ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہے۔ جناب سیدہ اس چیز کی محتاج نہیں ہے کہ ہم انہیں پہچانیں، ان کا پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے اور سکون کے لیے ضروری ہے۔ اور کیونکہ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ کس طرح سے جناب سیدہ کی محبت اور معرفت انسان کو فائدہ پہنچائے گی۔ مودۃ القربہ میں، جو کہ ایک سنی اہل سنت کی کتاب ہے، مودۃ القربہ، اس میں سید علی حمدانی شافعی سنی المذہب ہیں، وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ زادان نے سلمان سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان، جو کوئی میری بیٹی فاطمہ زہرا سے محبت رکھے گا وہ بہشت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سوچئے کتنا بڑا مقام ہے بی بی کی آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے کا۔ اور پھر فرمایا، اس سے دشمنی جو رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اے سلمان، فاطمہ کی محبت 100 جگہ نفع پہنچاتی ہے کہ ان جگہوں میں سے سہل مقامات، آسان ترین مقامات جو ہیں وہ موت، قبر اور میزان اور صراط اور حساب قیامت ہے۔ یعنی سوچئے کہ جو 100 مقامات ہیں ان میں سے جو سہل ترین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقامات بتائے، وہ سہل ترین مقامات موت، قبر، میزان، صراط اور حساب قیامت ہیں۔ یہ مقامات ہی الگ الگ سوچا جائے تو اپنے جگہ پہ کس قدر ہولناکیاں روایات میں ان مقامات کی بیان ہوئی ہیں کہ صراط سے گزرنا کتنا مشکل ہوگا، حساب قیامت کے لیے کتنی دیر، کتنے سالوں کھڑا رہنا پڑے گا، اور موت کی سختی، احتضار کی سختی کیا چیز ہے، قبر کی منازل کیسی ہیں، برزخ جو ہے، برزخ کا سارا پیریڈ جو ہے وہ انسان کا قبر میں گزرنا ہے، اور یہ میزان جو ہے اس پہ کتنے زیادہ وہاں پہ بھی حساب و کتاب ہوں گے، کس طرح سے اعمال کو تولا جائے گا، کس طرح سے انسان دیکھے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کی اپنی ہی دنیا میں کیے گئے کچھ کاموں کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہیں، اور وہ ایک ایک نیکی کے لیے محتاج ہوگا کہ میزان میں اس کا پلڑا نیکیوں کا کسی طرح سے بھاری ہو جائے اور وہ جنت کا مستحق بن جائے۔ یعنی یہ بھی سہل ترین مقامات ہی اگر ہم سوچیں، روایات کی روشنی میں ان پہ غور کریں تو یہ کتنے سخت مقام ہیں۔ اور سوچئے جو باقی مقامات ہیں، یہ تو صرف 5 مقامات بتائے ہیں نا، تو باقی جو 95 مقامات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، رسول فرماتے ہیں۔ اور ان 100 کے 100 مقامات پہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے جناب سیدہ کی معرفت حاصل کرنے میں اگر اپنی زندگی صرف کی ہے، ان کی محبت کو اگر ہم نے پا لیا ہے، ان کی توجہ کو پا لیا ہے، تو وہ بی بی بہت شفیق ہے، وہ شافعہ روز محشر ہیں۔ تو وہ بی بی یقیناً اپنی نظر کرم سے ہم پہ جو ہے وہ احسان فرمائیں گی، اور ہم جیسے گناہگاروں پہ نظر کرم کریں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنا زیادہ وقت بی بی کی معرفت حاصل کرنے میں لگائیں، گرچہ وہ سیدہ جن کی کہ ہم مکمل معرفت حاصل تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بی بی اس آیت کے مصداق قرار پائی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، تو جب لیلۃ القدر کا قیامت تک کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، تو بی بی کی بھی حقیقی معرفت تا قیامت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم معرفت کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیں، ہمیں اپنی کوشش اپنے علم، اپنے عمل کے ساتھ جاری رکھنی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم جناب سیدہ کو پہچانیں، تاکہ ہم ان کی توجہ حاصل کریں اور ان سے ہماری محبت بڑھے، اور ہمیں ان 100 مقامات پہ ہمارا ہی فائدہ اس محبت میں ہوگا۔ اور پھر روایت آگے بڑھی تو آپ نے فرمایا، پس جس شخص نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس سے میں خوش ہوا اس سے اللہ خوش ہوگا، اور جس کسی سے میری بیٹی ناراض ہے میں بھی اس سے ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوا اس شخص پر اللہ بھی غضبناک ہوا۔ اے سلمان، وائے ہو اس شخص پر جو ان دونوں کی اولاد
اور ان کے شیعوں پر ظلم کرے، یعنی جناب علی و فاطمہ کی اولاد کی بات آپ کر رہے ہیں، تو یعنی جناب سیدہ جو ہیں ایسی کریمہ اہل بیت ہیں، بی بی ایسی شفیق ہستی ہیں کہ جنہیں اپنے شیعوں کا بہت خیال ہے، جنہیں اپنے شیعوں کے لیے بہت زیادہ بی بی کو اپنے شیعوں سے ان کا احساس ہے، اور خاص طور پہ جو گناہ گار شیعہ ہیں کہ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت کم حقیقی شیعہ ہیں کہ جو وہ سارے کام کریں کہ جن کا اہل بیت حکم دیتے ہیں، اور ان سارے کاموں سے رکے جن سے وہ روکتے ہیں، وگرنہ اکثر محبان اہل بیت جو ہیں ان سے بہت سی خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب بی بی کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوگا، جب بی بی کی نظر کرم ہم پہ ہوگی، تو ضرور بالضرور ہم انشاءاللہ جہنم کی سختیوں، محشر کی سختیوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ رسول فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پہ فائدہ دے گی۔ تو اب یہاں پہ ایک اور روایت میں دیکھیے کہ بی بی کس طرح سے اپنے شیعوں کو چاہتی ہیں کہ وہ امن میں رہیں، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے دور رہیں، اور اس کے لیے ایک روایت ہے بحار الانوار میں، مستدرک الوسائل میں بھی یہ روایت ہے، اور وسائل شیعہ میں بھی ہے، یعنی تینوں مستند کتابوں کا میں حوالہ دے کے یہ روایت بیان کر رہی ہوں کہ جناب اسما بنت عمیس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی زندگی کے آخری لمحات قریب آئے تو آپ نے غسل کیا، لباس تبدیل کیا، اور اندرون خانہ جا کر عبادت اور اللہ سے راز و نیاز میں مصروف ہو گئیں۔ میں قریب گئی تو دیکھا کہ شہزادی کونین قبلہ رخ بیٹھی ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے فرما رہی ہیں، خداوندہ اے میرے مالک، میں تجھے ان ہادیان برحق کا واسطہ دیتی ہوں جنہیں تو نے منتخب کیا ہے۔ بی بی اپنی نسل سے جو بی بی چونکہ ام الانوار ہیں، اور بی بی ان آئمہ کا جو ان کی اولاد سے ہیں ان کا واسطہ دے کے، اور اپنے شوہر کے جو برحق ہونے کا واسطہ دے کے دعا کر رہی ہیں کہ اے خدا، میں ان ہادیان برحق کا واسطہ دیتی ہوں جنہیں تو نے منتخب کیا ہے، اور میرے بچے جو میری جدائی پر روئیں گے ان کے گریہ و بکا کا واسطہ دے کے درخواست کرتی ہوں۔ دیکھیے کتنا بڑا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں بی بی پیش کر رہی ہیں کہ جب میں اپنے بچوں سے جدا ہو جاؤں گی، جب بچے مجھے نہ دیکھ پائیں گے، جب بچے مجھ سے جدا ہو کے گریہ و بکا کریں گے، اس گریہ و بکا کا واسطہ دے کے بی بی دعا کیا کرتی ہیں کہ اے خدا، میں اپنے بچوں کے گریہ و بکا کا واسطہ دے کے درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے شیعوں اور ہماری اولاد کے شیعوں میں سے جو گناہ گار ہیں ان کی مغفرت فرما۔ دیکھیے کتنا خیال ہے، کتنا احساس ہے جناب سیدہ کو ان لمحات میں۔ ہر دنیا دار کو آپ دیکھیں تو اسے اپنی اولاد نظر آتی ہے، جب زندگی کے آخری لمحات رہ گئے ہوں، اور انسان کو اگر علم ہو جائے کہ میری یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، تو وہ حسرت سے اپنی اولاد کو دیکھتا ہے اور انہی کے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن کیا کہیں جناب سیدہ کی عظمت کو سلام ہے کہ جو کہ ایسی رحمت بن کے، جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت بن کر بی بی آئیں، تو وہ بی بی ہی ایسا کر سکتی ہیں کہ انہیں ایسے لمحات میں بھی اپنے گناہ گار، وہ شیعہ نہیں جو کہ تابع فرمان ہے، بی بی فرماتی ہیں جو گناہ گار ہیں، گناہ گار شیعوں کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت کی دعا کر رہی ہیں۔ تو کیا ہمیں ایسی ہستی سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں ایسی ہستی کے غم میں غم نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایک ماں سے بھی زیادہ شفیق ہیں، کہ ایک جو کہ روحانی ماں ہیں اس امت کی؟ تو ہمیں بس یہی دعا کرنی چاہیے خداوند متعال ہمیں جناب سیدہ کی حقیقی معرفت عطا کرتا چلا جائے، حتیٰ کہ زندگی کی آخری سانسوں تک ہم جناب سیدہ کی معرفت بڑھاتے چلے جائیں، اور بی بی کے جو نقش قدم پہ ہم ان کی جو سیرت ہے اس پہ عمل پیرا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔